پہلی خوبی، مثلاً پہلی خوبی دیندار ہونا، اور یہی بنیادی خوبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار عورت حاصل کرو، اور اگر وہ بے دین ہوگی تو اپنے شوہر کا دین بگاڑ دے گی، یعنی وہ شوہر کی مددگار نہیں بنے گی بلکہ اس کو تنگ کرے گی اور اس کو دین سے دور کر دے گی، اس کے اچھے ارادوں میں، اچھی سوچوں میں خلل ڈالے گی، اس پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، یعنی اسے ڈومینیٹ کرے گی۔ دوسری خوبی اچھا خلق ہے کہ بد خلق کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی کسی بھی بد اخلاق انسان سے واسطہ پڑنا، اور خصوصاً بیوی ہو تو اس میں نقصان ہی نقصان، فائدے کم ہیں۔ تیسری خوبی حسن صورت ہے، کیونکہ اسی سے تو شیطان سے بچاؤ ہوتا ہے، اس لیے جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہو اسے دیکھ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ چوتھی خوبی حق کے مہر کا کم ہونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عورت کے مہر گراں نہ رکھا کرو، جس طرح عورت کی طرف سے زیادہ حق کے مہر کا مطالبہ برا ہے، اسی طرح مرد کی طرف سے جہیز کا مطالبہ بھی اچھا نہیں۔ یعنی اگر کوئی عورت زیادہ مہر کا مطالبہ کرتی ہے، اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو زیادہ بڑا برائڈل گفٹ دے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ اسی طرح ہسبینڈ اگر عورت سے کہے کہ تم بہت سی ڈاوری لے کر آؤ، جہیز لے کر آؤ، اپنے پیرنٹس کے گھر سے بہت سا مال لے کر آؤ، گاڑی لے کر آؤ، مکان لے کر آؤ، اتنا زیور ہونا چاہیے، تو یہ بھی بری بات ہے کیونکہ ہسبینڈ کو تو رسپانسبلٹی لینا ہے۔ حضرت سفیان ثوری نے کہا جب آدمی نکاح کرنے لگے اور پوچھے عورت کا جہیز کیا کچھ ہے تو سمجھ لو کہ وہ چور ہے، یعنی کوئی اچھا انسان نہیں ہے جس کو تم اپنی بیٹی دے رہے ہو، کیونکہ اسے بیٹی سے دلچسپی نہیں بلکہ کس سے ہے؟ اس کے مال سے کہ وہ لے کے کیا آ رہی۔ پانچویں خوبی کنواری ہونا ہے، کیونکہ شارع نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ اس لیے کہ کنواری عورت بنسبت بیوہ یا مطلقہ کے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے، کیونکہ وہ انڈیوائیڈڈ ہوتی اور اس سے بھی محبت پیدا ہوتی۔ چھٹی خوبی یہ ہے کہ عورت ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہو جس کی خواتین بالعموم صاحب اولاد ہوں۔ ساتویں خوبی نسب ہے، اور وہ حقیقتاً یہ ہے کہ عورت کسی دیندار اور نیک گھرانے کی ہونی، پیرنٹس بھی اچھے ہوں، نیک ہوں، تو اگر نیک ماں باپ ہوں گے تو انہوں نے کچھ تو نیک تربیت کی ہوگی۔ یعنی کسی لڑکی کو اگر دیکھا جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے والدین کا اخلاق کیسا ہے یا ان کا دین کیسا ہے۔ آٹھویں خوبی یہ ہے کہ عورت اجنبی نہ ہو، اسٹرینجر نہ ہو، جیسے مرد کو حکم ہے کہ عورت کو دیکھ کر نکاح کرے، اسی طرح عورت کے ولی کو بھی حکم ہے کہ مرد کے دین اور اخلاق اور حالات کو دیکھے۔ ہے اے میری پیاری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا، جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا، جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہارے اصرار کرنے پر اس نے ناراضگی سے دیا ہو۔ دوسری وصیت ہے میری پیاری بیٹی، اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا، اس کو اہمیت دینا، ہر حال میں ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تیسری وصیت ہے اے میری پیاری بیٹی، اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کر دیکھے تو اپنے انتخاب پر خوش ہو، سادگی کے ساتھ جتنی بھی مقدر ہو جائے خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا، یاد رکھنا کہ تیرے جسم اور لباس کی کوئی بو یا کوئی بری حیت اسے نفرت اور کراہت نہ دلائے۔ اسی طرح سے چوتھی وصیت ہے اے میری پیاری بیٹی، اپنے شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسن دینا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں جچا دیتی ہیں۔ غسل اور وضو کا اہتمام کرنا یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور نظافت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح پانچویں وصیت اس نے کی کہ اے میری پیاری بیٹی، ان کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہو جاتی ہے۔
اور ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ چھٹی وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، ان کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی، ان کی بغیر اجازت کوئی گھر میں نہ آئے، ان کا مال لغویات، نمائش اور فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت حسن انتظام سے ہوتی ہے اور اہل و عیال کی بہتر حفاظت حسن تدبیر سے۔ اسی طرح سے 7ویں وصیت اس نے کی، میری پیاری بیٹی، ان کی رازدار رہنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور اگر تم اس کا راز اوروں سے چھپا کر نہ رکھ سکیں تو اس کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا، تم بھی اس دو رخے پن سے محفوظ نہیں رہ سکو گی۔ 8ویں وصیت ہے، میری پیاری بیٹی، جب وہ کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا، یعنی ان کے غم میں برابر کی شریک رہنا۔ شوہر کی کسی خوشی کے وقت اپنے چھپے ہوئے غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا، اور نہ شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا۔ ان کی خوشی میں خوش رہنا اور ان کی خوشیوں کو قہر میں یعنی غصے میں بدلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم ان کے قلب کو، ان کے دل کو غم زدہ کرنے والی بن جاؤ گی۔ 9ویں وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، اگر تم ان کی نگاہوں میں قابل عزت بننا چاہتی ہو تو ان کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا اور ان کی مرضی کے مطابق چلنا، تو اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ اپنے زندگی کے ہر مرحلے میں اپنا بہترین رفیق پاؤ گی۔ 10ویں وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، میری اس نصیحت کو پلو سے باندھ لو، اس پر گرا لگا لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی، ان کی بات کو اوپر رکھنے کے لیے خواہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند، زندگی کے کئی مرحلوں میں اپنے دل میں اٹھنے والی خواہشوں کو دفن نہیں کرو گی، اس وقت تک تمہاری زندگی میں بھی خوشیوں کے پھول نہیں کھلیں گے۔ اے میری پیاری اور لاڈلی بیٹی، ان نصیحتوں کے ساتھ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ اللہ تعالی زندگی کے تمام مرحلوں میں تمہارے لیے خیر مقدر فرمائے اور ہر برائی سے تمہیں بچائے۔